Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کامل میاں کی کاہلی۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کامل میاں کو اپنے موٹاپے کے علاوہ جس چیز سے پیار تھا وہ تھی سائنس کی ترقی، کیونکہ سائنس کی پیدا کی ہوئی سہولتیں ان کے موٹاپے کو برقرار رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ یہ جاننا مشکل تھا کہ کاہل میاں اپنی کاہلی کی وجہ سے اس قدر موٹے ہو گئے تھے یا موٹاپے کی وجہ سے کاہل ہو چلے تھے۔ خیر، ان کے وزن سے پہلے ان کے نام کا تعارف کروا دیں تو بہتر ہوگا۔ نام تو ان کے دادا جان نے بڑے پیار اور ارمان سے کامل میاں رکھا تھا، لیکن کاہل میاں نے کاہلی کا روگ ایسا پالا کہ وہ ہر ایک کی نظر میں کامل سے کاہل ہو گئے۔ گویا کاہل میاں جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا تو فوراً ہی کہہ دیتے کہ یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں، یا میں نہیں کروں گا، یا مجھے کرنا ہی نہیں آتا۔ ہاتھ پیر مارنے کی عادت جھولے میں ہی ترک کر دی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد جو کام ان کو سکھائے گئے وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے سکھانے والوں کو خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اسکول جانے کی عمر ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ اسکول میں امی جیسی سہولت کا وجود نہیں، جو منہ میں نوالے رکھے اور جوتے کا کھلا تسمہ باندھے۔ سو بھوکے پیاسے روتے گھر پہنچتے اور امی سے خوب لاڈ اٹھواتے جیسے کوئی پہاڑ سر کر کے آئے ہوں۔ آرام اور کھانا، کاہل میاں کی زندگی ان دو کاموں کے گرد گھومتی تھی۔ کھانے سے پہلے آرام، آرام کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد پھر کھانا۔ ان کو ہر قسم کی محنت سے نفرت تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے اور معلوم ہوا کہ دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر کام ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف بٹن دبا کر ہو سکتا ہے، یہ جان کر تو وہ ہر قسم کے بٹنوں کے عاشق ہی ہو گئے۔ ہر وقت ان چکروں میں رہتے کہ بٹن دبائیں اور کام ہو جائے۔ صرف کھانے اور آرام کی اس بے ڈھب روش نے ان کو ایک ہی چیز دی تھی، اور وہ تھا ان کا بے حساب وزن، یعنی موٹاپا۔ کاہل میاں کا فرمان تھا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ہر کام انگلی کے اشارے سے ہو جاتا ہے۔ پھر باقی جسم کو تکلیف دینا دراصل ان تمام سائنسدانوں سے زیادتی ہے جنہوں نے یہ ساری ایجادات انسانوں کے لیے آسانیاں مہیا کی ہیں۔ کامل میاں کے لیے اسکول سے چھٹی کا دن ایسا ہوتا تھا جس میں وہ بستر میں گروپ ہوتے تو دیکھے جاتے مگر طلوع نہیں ہو پاتے۔ ایسے ہی ایک چھٹی کے دن دوپہر ہونے کو تھی اور کاہل میاں بستر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ امی نے پیار سے آواز دی، بیٹا کامل، ہرا دھنیا تو لا دو مجھے۔ محسن جا رہا تھا سب کچھ اسی سے منگوا لیا، مگر اس وقت ہرا دھنیا منگوانا بھول گئی تھی۔ دراصل محسن کامل میاں کے بڑے بھائی تھے۔ کاہل میاں کی کاہلی پہ سخت چوٹ پڑی کہ نرم گرم بستر سے نکل کر سبزی والے کے ٹھیلے تک جائیں تو جائیں کیسے۔ سو بستر میں کھسمساتے ہوئے لحاظ منہ سے سرکایا اور ارشاد فرمایا، امی، کیا ہرے دھنیے کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور آپ ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے ہرے دھنیے کے محتاج ہیں۔ امی جھنجھلا اٹھیں، لیکن بیٹا لاڈلا تھا، اس کے قریب آ کر نرمی سے بولیں، بیٹا، ہرا دھنیا اور پودینے سے رائتا بنانا ہے۔ پودینہ تو فریج میں رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارے ابو اور بھائی رائتے کے بغیر بریانی نہیں کھاتے۔ تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، بس جلدی سے ہرا دھنیا لا دو میرے بیٹے، شاباش۔ کاہل میاں منہ پھاڑ پھاڑ کر جمائیاں لیتے ہوئے بولے، کیا رائتا دھنیے پودینے کے بغیر بنانے کی کوئی جدید ٹیکنالوجی دریافت نہیں ہوئی امی؟ اب تو امی کو بھی غصہ آ گیا، حد کرتے ہو کامل، تم کچھ زیادہ ہی کاہل ہوتے جا رہے ہو۔ سب تمہیں کامل کی بجائے کاہل ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اٹھو، دوپہر کے 2 بجنے والے ہیں، تمہارے ابو اور محسن صبح 9 بجے سے سائٹ پہ گئے ہیں، ابھی کھانا مانگیں گے، مجھے دھنیا لا کر دو۔ امی نے غصے سے کامل میاں کا لحاف کھینچ لیا۔ امی، سائنس کی اس ترقی کے دور میں آپ مجھے سبزی والے کے ٹھیلے تک بھیج رہی ہیں ایک معمولی سا دھنیا لانے کو؟ یہ دیکھیں، موبائل پہ اب راشن شاپ ہے، آن لائن سبزی گوشت منگوایا جا سکتا ہے، صرف بٹن دبا کے ہرا دھنیا آرڈر کر سکتا ہوں۔ کامل میاں نے ہاتھ مار کے میز سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ امی سر پہ ہاتھ مار کے کچن میں چلی گئیں، جبکہ کامل میاں موبائل کے بٹن دبانے لگے۔ ویب سائٹ میں سبزیوں کا کھانا کھول کے لگے سر کھجانے کہ تمام سبزیوں کے نام انگریزی میں لکھے تھے، اور کاہل میاں
صرف کھانے پینے میں اول تھے، باقی ہر مضمون میں کمزور۔ ہرا دھنیا کی انگریزی دیکھنے کو گوگل کھول کے بیٹھے لیکن کچھ سمجھ نہ پائے کہ اتنے میں امی نے آواز دی، کامل بیٹا، تمہارے ابو اور بھائی آ گئے ہیں اور کھانا بھی لگا دیا ہے، آ جاؤ۔ کھانا لگ جانے کے اعلان واحد چیز تھی جو کاہل میاں کو حرکت میں لا سکتی تھی۔ فوری طور پہ بستر سے چھلانگ مار کر اترے اور منہ پہ چھینٹے مارنے دوڑے کہ ایسا کیے بغیر امی سے ڈانٹ کھانا لازمی تھی۔ امی، کاہل میاں کا موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا تھا؟ آج وہ کرسی پہ بیٹھے تو ان کا جسم کرسی کی دونوں جانب لٹک رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کاہل میاں جب وہ بستر میں ڈوب گئے تو سبز چائے پیتے ہوئے محسن بھائی نے ماں باپ سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، یہی پریشانی مجھے بھی ہے، سوچ رہا ہوں نئی کرسیاں بنوا لوں، ذرا بڑے سائز کی۔ بیچارہ کامل پھنس پھنسا کے بیٹھتا ہے، سکون سے بیٹھے گا بڑی کرسیوں پہ۔ ابو اخبار کو تہ لگاتے ہوئے بڑے پیار سے بولے، حد ہوگی ابو، میں کامل میاں کے موٹاپے کو کم کرنے کو کہہ رہا ہوں اور آپ ہیں کہ بڑی کرسیاں بنوا کے اس کا موٹاپا بڑھانے کے لیے مزید گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ محسن بھائی نے سر تھام لیا۔ اچھا، اب تم اتنا بھی نہ گھبراؤ، بچہ ہے، کھانے پینے کا شوق ہے، اس عمر میں بچے گولو مولو ہی اچھے لگتے ہیں۔ امی بھی لاڈ بھرے لہجے میں بول اٹھی، کھانے پینے کا شوق ہونا اور بات ہے، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے ہل کے پانی بھی نہیں پیتا، اتنا کھانے کے بعد بستر پہ لیٹا رہتا ہے، اتنی کاہلی اس کے موٹاپے کو خطرناک بنا رہی ہے۔ محسن بھائی جھنجھلا کے بولے، کل اسے لیموں کا جوس اور سونف کا پانی پلایا تھا، تمہاری پھپھو نے کہا تھا کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ تمہاری پھپھو کو بھی میرے بچے کا وزن کاٹتا ہے نا؟ امی خفا ہو کے بولی، تو بچوں کی خالہ جان بھی تو وزن کم کرنے کا لیکچر دے کے گئی تھیں پچھلی اتوار کو، وہ یاد نہیں آپ کو؟ جن کو سن کے میرا خون اتنا کھولا تھا کہ میرا اپنا آدھا کلو وزن گھٹ گیا تھا۔ ابو غصے سے بولے، اوفو، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ ہر کام مشین سے لینے کے چکروں میں ہاتھ پیر ہلانے سے بھی جائے گا۔ پھپھو ہو یا خالہ، ہماری دشمن تو نہیں ہے نا، وہ کامل میاں کی بھلائی کے لیے ہی تو کہتی ہیں، محسن بھائی نرمی سے بولے۔ بس بس رہنے دو، آج چھٹی کے دن میرے ساتھ سائٹ کیا چلے گئے، مجھ پہ احسان جتا رہے ہو۔ محسن، تم مننے سے 12 سال بڑے ہو، تم دیکھنا وہ تمہاری عمر میں آئے گا تو تمہاری ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گا، ابھی سے کھانے پینے اور تفریح کرنے دو۔ ابو نے غصے میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ امی بھی سر ہلا رہی تھیں۔ محسن بھائی خاموش ہو گئے۔ یہ ساری گفتگو چھپ کے سننے والے کاہل میاں کے تو مزے ہو گئے۔ اب کاہل میاں دن رات آرام کیا کرتے تھے، بٹن دبا کے اسکول پہنچنے کو گاری تھی، اس میں شیشہ بھی بٹن دبانے سے کھلتا اور بند ہو جاتا تھا، موبائل کے بٹن دبا کے جب جی چاہتا کھانا منگوا لیا کرتے، خاص کر ان دنوں میں جب امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ صرف سبزیاں پکا رہی تھیں۔ موٹے تازے کاہل میاں کو تازہ سبزیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، ان کو لوکی، بھنڈی اور توری بالکل نہیں کھانی تھی، چنے کی دال سے ان کی جان نکلتی تھی۔ ایسے میں کاہل میاں موبائل کے بٹنوں پہ خوب پھرتی دکھا رہے تھے اور دھڑا دھڑ بازار کے پیزے، برگر اور گھی اور مرچوں سے بھرپور بریانی کے آرڈر کر رہے تھے۔ اکثر چیزیں بستر پر ہی کھاتے پیتے، جس کی وجہ سے بستر کسی کباڑی کا معلوم ہوتا تھا۔ جگہ جگہ سالنوں کے داغ اور برگر کے کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ ان گندگی میں ایک ہی چیز ترقی کر رہی تھی اور وہ تھا کاہل میاں کا موٹاپا، جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ رات کو بازار کی نہاری، صبح بازار کی حلوہ پوری کے بعد اب اسکول میں بھاری بھرکم کئی منزلہ برگر خوب سارا پنیر ڈال کے کھا رہے تھے۔ عجیب سا چکر آیا اور کاہل میاں اسکول کی کینٹین میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسکول سے اطلاع ملی تو امی کے ہاتھ پیر پھول گئے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ابو کا نمبر ملانے لگیں۔ ابو دورے بھاگے آئے، کاہل میاں کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کے ڈھیر سارے ٹیسٹ کیے گئے۔ امی، ابو اور محسن بھائی کا پریشانی سے برا حال تھا، کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس ننھے سے بچے پہ کیا گزری۔ پریشان صورت ڈاکٹر صاحب امی ابو کو ہوش اڑانے والی باتیں بتا رہے تھے۔ دیکھیے، بچے کی جو عمر آپ بتا رہے ہیں، اس کے حساب سے بچے کا وزن بہت زیادہ ہے۔ بچے کے خون میں چکنائی اتنی بھر گئی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی خدا نخواستہ دل کا مریض بن سکتا ہے۔ آپ لوگ اس کا بازار کا کھانا بالکل بند کر دیں، کسی قسم کے روغنی کھانے نہ کھلائیں۔
اگلے 15 دن تک صرف ابلی ہوئی لوکی یا چنے کی دال کھلائیے۔ روزانہ بچے کو صبح شام پیدل چلائیے اور پھر اس کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کرائیے۔ کاہل میاں کو ہوش آیا تو ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر دوبارہ بے ہوش ہونے کا جی چاہا۔ ہائے، ابلی ہوئی لوکی اور چنے کی دال، برگر، نہاری اور بریانی، جو میرے پکے دوست تھے، اف! اور صبح شام پیدل چلنا، یعنی اپنے پاؤں کی مدد سے چلنا پڑے گا، اپنی ذاتی پاؤں۔ کیسے لاڈ سے رکھے تھے میں نے، مجال ہے جو گر جائیں۔ ہائے! کاہل میاں ٹسل ٹسل رو دیے۔ ڈاکٹر سے پوچھنے کی ہمت نہ پڑی کہ کیا کوئی ایسا بٹن بھی ہے جو روزانہ بستر میں لیٹے لیٹے واک کرا دے۔ تو بچوں، کیسی لگی ہے